اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تھا، پھر اللہ نے تمہارے طرف سے ان کے ہاتھ کو روک لیا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اللہ پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ گزشتہ آیات کے بعد اس آیت کا ذکر، اس میں کیا راز ہے؟ گزشتہ آیت میں فرمایا تھا کہ انصاف کو قائم کرنے والے ہو جاؤ، بھلے وہ تمہارے دشمن ہی کیوں نہ ہوں۔ جن میں تم نے انصاف کرنا ہے، ایک طرف تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، تب بھی تم فیصلہ انصاف کا کرو، اللہ کے احکامات کو قائم کرو۔ اس کے بعد اس آیت کا ذکر ہے کہ ایک خدشہ ہو سکتا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جا بجا ہم فرما برداری اور اس کے احکام کی پابندی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہیں پہ ہمارے لیے پریشانی کا ذریعہ بنے، کیونکہ اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے نا کہ میں یہاں پہ اللہ کے حکم کو پورا کروں تو اس کو بظاہر کوئی نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ رشوت لیتا ہے، اسی وجہ سے وہ ناانصافی کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ ظلم کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں اگر یہ نہیں کرتا تو میری ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں، وہ تب پوری ہوں گی جب میں اس طرح کے کام کروں گا، ناانصافی کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوچ کا سد باب کیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم نے خیال اس بات کا کرنا ہے کہ میرے احکام کی پابندی کر کے تمہیں یہ مایوسی نہ ہو جائے کہ جب ہم اللہ کے احکام کی جا بجا پابندی کریں گے تو ہمارے اندر تو افراد کی قلت ہوتی جائے گی، وسائل کی قلت ہوتی جائے گی، کہیں ہمیں پریشانی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا تم یاد کرو کتنے موقعوں پر میں نے تمہاری مدد کی، تم تو بے سر و سامان ہو، تمہاری تعداد ابھی کم ہے، تمہاری طاقت ان کے مقابلہ میں تھوڑی ہے، لیکن میں نے ہر موقع پہ تمہیں بچایا ہے اور تمہاری حفاظت کی ہے۔ بچانے والا اور حفاظت کرنے والا میں۔ کفار نے، مشرکین مکہ کے مشرکین نے کئی بار، یہود نے کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، اور اللہ نے ہر موقع پہ ان کی تدبیر کو برباد کر دیا، ان کو ناکام کر دیا۔ ایک موقع پہ آپ پر پتھر گرا کے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت سے پہلے اطلاع کر دی، بچا لیا۔ اس کافر نے جس نے کہا تھا من یمنعک منی، جب ایک غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے درخت کے نیچے، تو تلوار لے کے کھڑا ہو گیا تھا، کون بچائے گا؟ تو فرمایا اللہ بچائے گا۔ اس کے اندر ہمت ہی ختم ہو گئی تھی حملہ کرنے کی، بچا لیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک موقع پہ مسلمان کسی جنگ میں تھے، ظہر کی نماز پڑھی تو کفار آپس میں سوچنے لگے کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی،
یہ تو سارے پڑھ رہے تھے نماز، اگر ہم نماز کے دوران ان پہ حملہ کرتے تو ساروں کو ہی ان کو ختم کر دیتے۔ چلو اب عصر کی نماز پڑھیں گے، اس وقت حملہ کریں گے۔ اور عصر کی نماز سے پہلے صلاۃ الخوف کا حکم اترایا کہ آدھے نماز پڑھیں اور آدھے کفار کے مقابلہ میں کھڑے رہیں۔ غرض فرمایا جا بجا میں نے زندگی میں تمہاری مدد کی ہے، تمہیں مشکل سے نکالا ہے، کفار کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو میں نے روک دیا ہے۔ اس لیے تم نے خیال یہ کرنا ہے کہ کبھی بھی ایک تو ناانصافی نہیں کرنی، وہ کفار بھی ہوں تو ان کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی نہیں کرنی، بھروسہ مجھ پہ رکھنا ہے، مدد کرنے والا میں ہوں، پہلے بھی مدد کرتا رہا ہوں، اب بھی مدد کروں گا۔ میرے احکامات کو توڑ کر آپ اس بھول میں نہ رہنا کہ پھر تمہاری اللہ کی طرف سے مدد ہوگی۔ میری مدد کے لیے شرط تقوی ہے، تم تقوی اختیار کرتے رہو، میں قدم قدم پہ تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ تم جس دن تقوی سے دور ہو گئے تو باوجود اس کے کہ تمہیں اسباب اور ذرائع اور وسائل نظر بھی آ رہے ہوں گے، لیکن کچھ بھی تمہارے کام کا نہیں ہوگا۔